أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کا عنوان سخن ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنی اولین ترجیح بنا سکتے ہیں، ٹاپ پرائیورٹی بنا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مبارک 256 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی جانب۔ اور وہ لوگ جن کے اولیاء کفار طاغوت ہیں وہ انہیں نکال کے لے جاتے ہیں روشنی سے، نور سے، ظلمت اندھیروں کی طرف، اور یہی اصحاب نار ہیں، یعنی اہل جہنم ہے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی، جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا، زبان سے کہہ لیا کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے، اور پھر اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ جو ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ اس کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے۔ اب لا الہ الا اللہ، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، اس کی روح کو سمجھنا ہے۔ زبان سے کہہ لینا کافی نہیں، اپنے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے، لیکن معبود آپ نے بنایا ہوا ہے دنیاوی رشتوں کو، مال و دولت کو، جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یعنی یہ مال و دولت دنیا کی، یہ رشتے، یہ ناطے، بتان وہم و گما، یہ آپ کے وہم و گمان کے بت ہیں، تو پھر آپ کیسے لا الہ الا اللہ پہ فائز ہو سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نے یہ تو قرآن حکیم سے ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ذکر ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا، اور وہ رب العزت جو مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے، وہ وعدہ کرتا ہے کہ جب ایمان لے آئے تو پھر اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ سرپرست ہے، تو پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ جب اللہ ولی ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ سرپرست ہے، تو پھر کیا مسئلہ؟ تو جب وہ وعدہ کرتے ہیں تم ایمان لے آؤ تو پھر اللہ تمہارا سرپرست ہے، اور وہ تمہیں خود ہی اندھیرے سے نور کی طرف لے آئے گا، روشنی کی طرف۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے امپورٹنٹ ٹاسک جو ہمارے سامنے ہے، سب سے اہم جو ہمارا مقصد ہے، وہ ایمان پہ قائم ہونا ہے۔ پہلے آمنو والذین آمنو، یعنی جو ایمان لے آئے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اب ایمان پہ کیسے فائز ہونا ہے؟ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کیا وہ کافی ہوگا؟ نہیں، یہ تو ہمیں کربلا کی درسگاہ سے سبق ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، حتیٰ کہ کہنے والے نعوذ باللہ نماز کے لیے جلدی کرنے کے لیے، نعوذ باللہ قتل حسین علیہ السلام میں جلدی کرو کہ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، وہ لوگ تھے یزیدی لشکری، پیدل حج کرنے والے، روزے رکھنے والے، حافظ قرآن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ بھی کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پیدل حج بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اس شیطانی کام میں، اس ظلم و بربریت، اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی اور کفران نعمت کرنے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ یہ ظلم کرنے پہ، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں، نعوذ باللہ، وہ تو سمجھیں کہ ہم جو وقت کے اولو الامر ہیں، جو وقت کا حاکم ہے، اس کی اطاعت کرنے میں کچھ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اطاعت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا، حتیٰ کہ عبادات کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، پیدل حج کرنا، یہ بھی کافی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کو صحیح طرح سے اپنانے کے لیے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے۔ صحیح ایمان، اسی لیے پانچویں امام، امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی علم ہوگا، چاہے مشرق سے ہو یا مغرب سے، جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو پہلی تو شرط ہے کہ وابستگی اہل بیت علیہ السلام سے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری فطرت، میری اولاد، اور یہ ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہے۔ ایک قرآن خاموش اور ایک قرآن ناطق ہے، بولتا قرآن۔ جب تک یہ ہادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ رہنما ہماری ہدایت کے لیے نہیں ہوں گے، ہم قرآن کو بھی صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ نہیں سکتے، اور سب سے بڑھ کر سب سے پہلا قدم، پہلا سٹیپ، جو پہلی فاؤنڈیشن ہے توحید کی، لا الہ الا اللہ، اس کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اس کا مطلب کیا عزیزان گرامی؟ اب یہ بھی بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی بات ہے کہ کس طرح سے سمجھیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پرائیورٹی جو ہے نا، جو اولین ترجیح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اولین ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ، جو یزیدی لشکر کے لوگ تھے جو کہتے کہ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، جلدی جلدی کرو، قتل حسین علیہ السلام، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، کہ نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہے تھے؟ تو یہاں سے ہمیں ایک اور سمجھ آتا ہے نکتہ کہ خالی عبادات، جیسے ہم نے ابلیس کی مثالیں بہت دفعہ ڈسکس کی، کہ اس نے عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہزاروں سال عبادت کی، جن تھا، آگ سے بنا تھا، فرشتوں کے سٹیٹس سے پہنچ گیا، بلکہ بہت اوپر ہو گیا جو ہمیں ملتا ہے کتابوں میں۔ اس نے اتنی عبادت کی، اور جیسے کہ عبادت بھی کئی دفعہ نمازیں نمود و نمائش کے لیے، یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال میں کہ نماز بھی کئی دفعہ ایک عادت کی طرح ہو جاتی ہے، ایک نشے کی طرح ہو جاتی ہے، جو لوگ نہیں کر پاتے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ تو یہ خالی عبادت تو کرائٹیریا نہ ہوا، کیونکہ ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی۔ جب وقت آیا اللہ تعالیٰ کی صحیح طرح اطاعت کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہی اپنی روح پھونکو آدم میں، تم سب سجدے میں گر جاؤ۔ تو قرآن نے کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی اپنی روح پھونکو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ تو قرآن میں ہے فقعوا لہ ساجدین، سب گر گئے سجدے میں، الا ابلیس، مگر سوائے ابلیس کے۔ اور اس نے کیا کہا؟ اللہ تجھے سجدہ کروں گا، غیر اللہ کو نہیں، میں آگ سے بناؤں۔ پھر اس کی میں بھی بیچ میں آ گئی۔ سب سے بڑی جو رکاوٹ، جو بت ہے، وہ آپ کی انا کا ہے، آپ کی میں کا ہے، جو بیچ میں آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی راہ میں حائل ہوتا ہے، ایمان کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ اس نے کہا اللہ میں سجدہ کر دوں گا، غیر اللہ کو نہیں۔ اس وقت کرو جیسے کہ میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے۔ اللہ کو سجدہ کرنا ہی شامل تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کہتا ہے کہ سجدہ کرو۔ آدم کو، اس مٹی کے پتلے کو، جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں، جیسے ہی اسے علم دوں اہل بیت علیہ السلام کے اسماء کا، بار کیف سجدے میں گر جاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ تیرے علاوہ سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں، توحید کو تو وہ بھی نہ سمجھ سکا جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے عزیزان گرامی، وہ اتنا بڑا مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا، قیامت تک راندہ درگاہ ہو گیا کہ اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ رجیم ہے وہ جس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا، حتیٰ کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، پیدل حج کرنا، یہ سب بھی کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کچھ اور ہے، وہ ایمان کچھ اور ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کہ جس کے بعد اللہ آپ کا ولی بن جائے، اللہ آپ کا دوست بن جائے، اللہ آپ کا سرپرست بن جائے، وہ ہے۔ پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کوئی بت نہیں۔ پہلے تو اپنی میں کے بت کو پاش کریں، انا، ایگو، میں۔ اچھا، اب یہ اپنی ذات کا تکبر جو ہے، یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو کو سونگھ نہیں سکے گا۔ یہ وہی تکبر ہے جس نے ابلیس کو راندائے درگاہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو میں ہے یہ اپنی ذات کی انا کا بت ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو پاش پاش کرنا ہے، پھر باقی سارے بت جو اس سے ایسوسیٹڈ ہیں، کیونکہ دولت کا بت ہے یا دولت اکٹھی کرنی ہے آپ نے دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے، سوشل سٹیٹس کے لیے، یا اپنی ذات کے آرام کے لیے، اپنے اہل و عیال جو آپ کی ذات سے ایسوسیٹڈ ہیں جس سے آپ کی انا کو تسکین ہوتی ہے۔ تو پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اب اس میں ایک بہت کمپلیکیٹڈ سی بات آ جاتی ہے، جو ہے تو کمپلیکیٹڈ لیکن اگر سمجھ آ جائے تو بہت سمپل ہے، پیچیدہ نظر آتی ہے لیکن حقیقتاً بہت سادہ ہے، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، بہت ہی سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقوق اللہ میں بخش دوں گا لیکن حقوق العباد نہیں بخشوں گا، یعنی جو بندوں کے حقوق تم پر بنتے ہیں وہ میں نہیں بخشوں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے عزیزان کرام؟ اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کسی انسان کی مدد کرنے کا وقت ہے، کوئی مومن تکلیف میں ہے، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے، وہ آپ کو مدد کے لیے بلا رہا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ میری نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اب انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنی ہے آپ نے، اور آپ کے لیے نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ کیا کریں؟ اب اس وقت اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے، وہ چیز آ جاتی۔ اچھا، اب آپ اس مومن بھائی کی مدد کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقوق العباد کا مرتبہ زیادہ ہے حقوق اللہ سے، یعنی وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایک تعلق ہے وہ ڈائریکٹ، اس سے زیادہ رتبہ ہے حقوق العباد کا۔ کسی ضرورت مند کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے میں آپ کی نماز تاخیر ہو جائے گی، ڈیلے ہو جائے گی یا قضا ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے، جیسے کسی بابے نے کہا، ایک بزرگ نے کہا کہ نماز کی قضا ہے لیکن جو خدمت ہے اس کی قضا نہیں ہے۔ خیر، ہم اس کو کسی بھی طرح لے سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے، اب اس میں ایک جو بات ٹرکی ہے اور جو بہت سادہ بھی ہے اور جو بات پیچیدہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب جب آپ اس مومن بھائی یا بہن کی مدد کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی نماز اس کی وجہ سے سمجھے تاخیر ہو رہی ہے یا قضا ہونے کا بھی چانس ہے، تو اب جب آپ اس کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ بندہ مجھے بہت اچھا یا اہم سمجھے گا، میری پذیرائی ہو جائے گی، میری واہ واہ ہو جائے گی، مجھے ستائش ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی انا کی تسکین ہے، یہ آپ اپنے انا کے تکبر کے بت کی پرستش کر رہے ہیں، اللہ کی پرستش نہیں کر رہے۔ دوسری طرف یہ آپ یہ سوچیں گے میرا مومن بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن کی مدد کرو، اگر تم مومن کی ضرورت میں کام آؤ گے اللہ تمہاری ضرورت میں بہت کئی گنا کام آئے گا، ہمارے آئمہ کا قول ہے۔ پھر انسانوں کی جو محبت آپ کریں، انسانوں سے خدمت کریں اللہ کی محبت کے لیے، جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے سبق ملتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر دروازے پر دستک ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کا افطار کا کھانا، جو مختصر سا کھانا ہے، سادہ سا کھانا ہے، افطار کا کھانا، اس حصے کے کھانے کو آپ جو سائل آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ کیا اپنی ذات نعوذ باللہ کی ستائش کے لیے؟ نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں یہ طعام کھلاتے ہیں یتیم، اسیر اور مسکین کو، اور قرآن گواہی دیتا ہے۔ اب یہ نیت کی بات ہے کہ آپ نے اپنی واہ واہ کے لیے تو نہیں اس بھائی کی مدد کی، نہیں، اللہ کی محبت، تو کرائٹیریا آ گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، اللہ کی محبت میں غیر سائل آ گیا دروازے پہ۔ ہم تو ایک سینیریو ڈسکس کریں نا، مومن بھائی یا بہن کی آپ مدد کریں، اب اس میں یہ اپنی ذات کے پت کو توڑنا ہے آپ نے، یہ نہیں کرنا کہ میں اس کے سامنے اچھا بن جاؤں، مجھے اس سے کوئی فیور مل جائے گا، میں اس کی گڈ بکس میں آ جاؤں گا، میری واہ واہ ہو جائے گی۔ نہیں، نیت کیا ہے؟ پروردگار عالم، تو نے اس وقت اس ضرورت مند کو میرے پاس بھیجا، وہ مجھ سے اپنی کسی ضرورت کا اظہار کر رہا ہے، اب اس کی ضرورت پوری کرنے، اس کی تکلیف کم کرنے، اس کو آرام پہنچانے، اس کا خیال رکھنے میں پروردگار عالم میری نماز تاخیر ہو رہی ہے، تو جانتا ہے، تو مالک ہے، تو حاضر و ناظر ہے، تو سب کچھ دیکھنے سننے والا ہے، تو نیتوں کے حال جاننے والا ہے، اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اور یا لطیفو، باریک بین اس اللہ کا ایک لقب ہے، یا اللہ ہو یا لطیفو، باریک بین، یعنی وہ باریک ترین
ان چیزوں کو سمجھتا ہے انسان کے دل کی گہرائیوں تک، اس لیے دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم زبان سے کچھ کہو نہ کہو، عمل سے کچھ ظاہر کرو نہ کرو، جو تمہارے دل میں ہے وہ پروردگار تو وہ جانتا ہے۔ اسی لیے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ۔ اب اگر تم نے اس بھائی کی یا بہن کی مدد یہ سوچ کر کی کہ یہ اس وقت مجبور ہے، اس کو اس وقت میری مدد کی ضرورت ہے، اس کی میں زندگی آسان کر دوں، تو اے پروردگار تیری محبت میں یہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو وہ پھر نیکی شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے، نیکی شمار ہوتی ہے، اگر آپ یہ سوچ کے خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ میری ذات کی پرستش ہو جائے گی، میری ذات کی پذیرائی ہو جائے گی، تعریف ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، یا میں کل کو اس شخص سے کوئی فائدہ اٹھا سکوں، تو پھر نہیں، پھر تو آپ نے اپنی ذات کی، اپنی انا کے بت کی، اپنے تکبر کے بت کی، آئیڈل ورشپ کی، بت پرستی کی، اللہ تعالیٰ کی پرستش نہیں کی۔ اور کتنا آسان ہے یہ دین، عزیزان گرامی، ذرا سمجھیے کہ مومن بھائی کے لیے کہا گیا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کہا اپنے مومن بھائی کے عیبوں پہ تم پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے گا۔ عزیزان گرامی، کہا گیا تم اہل زمین پر رحم کرو تو اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ عزیزان گرامی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون، ماں، جب اپنی بچے کی نشو و نما، افزائش، پرورش پہ توجہ دیتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کے قریب ترین ہوتی ہے۔ اب اس بات کو ذرا غور کیجئے، وہ خواتین جو گھر میں ہیں، یا وہ خواتین جو اپنا وقت، اپنی نیند، اپنا آرام، بچے کی پرورش، اس کی پرواہ کرنے میں لگا رہی ہیں، وہ یہ سوچیں، اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں، اپنا قبلہ ٹھیک کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے۔ بی بی نے کہا کہ جب کوئی ماں اپنی بچے کی خدمت میں، اس کی پرورش میں، اس کے آرام کا خیال رکھنے میں اپنا عیش و آرام ختم کرتی ہے، اپنے آرام کو سیکریفائس کرتی ہے، وہ خدا کے قریب ترین ہے۔ نیت کیا ہے؟ پروردگار تیری دی ہوئی امانت ہے، یہ بچہ بے بس ہے، اس وقت محتاج ہے، یہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، میں اس کی خدمت کر رہی ہوں تیری محبت میں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ میری کوئی پوزیشن ہے، اس نیت سے نہیں کہ شاید بچے کے باپ کے سامنے اپنی اچھا امیج بنانے کے لیے، یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، اس بچے کو کل کو اپنی ملکیت سمجھو اور پھر اسے کہو کہ تو نے مجھے فلاں چیز نہ دی، اتنا پیسہ نہ دیا، یا اتنا کما کے نہ مجھے کھلایا، تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ جس طرح بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ نیت کیا ہے کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہاری اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمہیں نعمت ہے، رحمت ہے، ذمہ داری ہے، اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، تو تم نے اس کا خیال رکھنا۔ عزیزان گرامی، سوچئے کتنا آسان بنایا گیا ہمارے لیے اس دین۔ صرف نیت کا دار و مدار ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی بہن، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے شوہر کی خدمت کر رہے ہیں تو کس وجہ سے؟ نیت کیا ہے؟ پروردگار تجھے راضی کرے۔ اگر لوگوں کی خطا معاف کر دیتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ جو مومن ہیں ان کی تعریف قرآن میں بیان کی گئی کہ عافین عن الناس کاظمین الغیظ، کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب نیت ٹھیک ہو جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، کسی مہمان کی خاطرداری کر رہے ہیں، وہ رزق اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بڑھا دے گا، وہ وقت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بڑھا دے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اس مہمان کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس پروردگار کی عبادت کے بہت سے طریقے ہیں۔ رزق حلال کہا گیا، کمانا عین عبادت ہے، ایسے ایسے گناہ دھل جاتے ہیں اس سے جو نماز اور روزے سے بھی نہیں دھلتے۔ اس پروردگار نے کس طرح آسانیاں پیدا کی، اس پروردگار نے کس طرح سے، اگر آپ دو لڑنے والوں میں صلح کرا دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرائیے، یہ نہیں کہ آپ کا اپنا کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کو سائڈ پہ رکھ دیا تو اس کا مطلب اپنی میں کو آپ نے مار دیا، اپنی میں کو، اپنے تکبر کو، اپنی انا کے بت کو آپ نے پاش کر دیا، اور آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے، جیسے قرآن حکیم میں کہا کہ فتنہ قتل سے بدتر ہے، آپ نے کہا کہ اے اللہ تیری محبت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس فتنہ و فساد کو ختم کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوشش کی کہ فتنے سے بچا لیں، لوگوں کو سکون، امن، آشتی، ایسا پیغام دے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں فساد نہ ہو۔ اے پروردگار تو سب جانتا ہے، تو مانتا ہے، اور پھر وہ توکل آ جاتا ہے عزیزان گرامی کہ وہ پروردگار تو جانتا ہے نیتوں کو،
وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی کام کس نیت سے کیا، تو وہ مجھے اس کے مطابق پھل دے گا۔ اگر ظاہری طور پہ نقصان بھی ہو، جیسے ایک بڑی عام سی بات ہے کہ لوگ مصلحت کے تحت جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، خطیب منبر سنونی، باب مدینۃ العلم کہتے ہیں کہ جھوٹ تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، چاہے سچ میں تمہیں ہلاکت ملے اور جھوٹ میں فائدہ ہو، پھر بھی سچ بولو، پھر بھی جھوٹ نہ بولو۔ کہا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ کہا جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اس کی غلطی سے کہی ہوئی بات بھی سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ قبول کرنے کا، دعا کی قبولیت کو انشور کرنے کا اس سے بہتر کیا فارمولا ہوگا عزیزان گرامی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو اولین ترجیح دینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام کریں، دوستی کریں اللہ کے لیے، دشمنی کریں اللہ کے لیے، اس دنیا کی زندگی سے اپنا فوکس ہٹا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا ایسے موازنہ ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اور جیسے ابھی ہم نے اس سرنامہ کلام میں آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جب اصحاب النار کی بات ہوئی، اہل جہنم کی بات ہوئی، تو کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جب جنت کی بھی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم فیہا خالدون، یعنی ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہنے والی ہے وہ زندگی۔ تو اس زندگی پہ فوکس کریں گے، ایمان کا حصہ ہے کہ اگر اس زندگی میں کچھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا۔ کہا کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے بھی اس کا بدلہ ملے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ جو اکثر انسان کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ ہمارا نقصان ہو گیا، ہم نے کسی اور انسان نے ہمارا نقصان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس وہ حساب کرنے کا اختیار رکھا ہے، اس وعدہ کیا اس ججمنٹ ڈے کا، اس یوم محشر کا، کہ جب جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہوگا وہ مظلوم، ظلم کرنے والے ظالم پہ دعوے دار ہوگا، اور جو ظالم ہے اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی پہ فوکس نہ کریں۔ ہم نے اس دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیا، اس دنیا میں تو کسی کے اوپر برتری حاصل کر لی۔ فوکس اس بات پہ کریں کہ وہ پروردگار عالم سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ یا اللہ یا لطیف ہے، باریک بین ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ حاضر ہے، ناظر ہے، وہ ہر بات سے واقف ہے، ہر عمل سے واقف ہے، ہر نیت سے واقف ہے۔ تو آپ اس پروردگار کی خوشنودی کے لیے جو بھی کریں، اس پروردگار کو اپنی اولین ترجیح بناتے ہوئے اپنی سوچ، اپنے اعمال، اپنے الفاظ کو اس طرح سے آراستہ کریں کہ وہ اس پروردگار کی خوشنودی کے لیے ہو۔ جو چیز پروردگار کو ناپسند ہے وہ اس وجہ سے ترک کریں کہ یہ پروردگار کو ناپسند ہے۔ نہ خوف کی عبادت، نہ لالچ کی عبادت۔ عبادت وہ ہے پروردگار کہ تو معبود ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگیاں، اسوہ حسنہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال، اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس سے بہتر ہمیں مثال کہیں نہیں ملتی کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کس طرح سے صحیح معنوں میں ابدیت کے مقام پر فائز ہوں، کس طرح سے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے اپنے نور کو انسانی شبیہ میں بھیجا تاکہ بتلا سکیں کہ کس طرح جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں اور کوئی آ کے دینی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مزدوری کے عوض میرا بکا ہوا وقت ہے، میں اس وقت دینی مسائل پہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، کس طرح حق حلال سے رزق کمایا جاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے سیکھا۔ کس طرح ظلم و جبر پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، ظلم کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی درسگاہ سے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کس طرح ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بہترین جہاد ہے، اور کہا کہ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کرے گا، جو اپنے وقت کے ظالم و جابر حاکم کے سامنے آواز نہیں بلند کرے گا، وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ کہا کہ ظلم پہ آواز بلند کرو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو۔ امام سجاد زین العابدین علیہ السلام غیرت اللہ جن کا ایک لقب ہے، فرماتے ہیں کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ظلم ہو اور لوگ ظلم پہ خاموش ہوں، وہ
جگہ کوفہ ہے وہ لوگ کوفی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس پروردگار عالم سے تعلق وابستہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو دل کو صاف کرنا ہے، اپنی نیت کو صاف کرنا ہے، اپنی انا کے بت کو، اپنی ذات کے بت کو پاش پاش کرنا ہے۔ جب اپنی ذات کی فکر آتی ہے، اور پھر کیونکہ یہ زندگی بھی ایک پل صراط کی طرح ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں سیلف پریزرویشن، اپنی ذات کی حفاظت کریں، لیکن عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں کہ جب یہ خود پرستی میں چیز بدل جائے، جب یہ انا پرستی میں چیز بدل جائے، تو پھر ایک بت بنا لیا آپ نے اور آپ اس بت کی پرستش کریں، تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کا بھی بت نہ بنائیں، کیونکہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، لیکن کسی اور انسان کے سامنے کبھی ایسا نہ ہونا۔ تو اس لیے رشتوں میں بھی بہت کیئرفل رہیں کہ آپ ایکسپلوئٹ نہیں ہوں گے، آپ مس یوز نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کسی شخص کو نعوذ باللہ اپنا الہ نہیں بناتے اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی الہ بنائے رکھتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب اس در پہ جھک گئے، جب اس پروردگار عالم کے سامنے جھک گئے، میں اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں سے سبق ملتا ہے، تو پھر کسی ظالم و جابر حکمران کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا۔ جب یہ ایمان دل میں پختہ ہو گیا کہ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا وہ ہے، تو کسی باس کے سامنے، کسی مینیجر کے سامنے، کسی اہل اقتدار کے سامنے، کسی انفلوئنشل شخص کے سامنے، کسی دولت مند کے سامنے نہیں جھکیں گے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ جو آزمائشیں آئیں آپ کا تب صرف اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، نظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونی چاہیے کہ وہ جو آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو جو ذات گرنے نہیں دیتی، وہ تمہیں کیسے گرنے دے گی؟ جب تم توکل کر لو گے اس پروردگار پہ، تمہارے اگلی سانس کا ضامن وہ ہے، تمہارا رزق کا ضامن وہ ہے، تمہیں پالنے والا وہ ہے جو ماں کے رحم میں بچے کی خوراک مہیا کرتا ہے، وہ کیوں کر تمہاری دعا پر، تمہاری التجا پر تمہاری بات نہیں سنے گا کہ جب تم اس پہ توکل کرتے ہو۔ اور پھر کہا لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش میں ہے شرط ابتدا انسان سے، پھر چاہیے مانگنی دعا یزداں سے، جب تک نہ لیا کام دست و بازو سے، پائی نہ نجات نوح نے طوفان سے۔ یہ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے۔ لیکن عزیزان گرامی پھر کوشش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ برکت ڈالنے والا، کرم کرنے والا، رزق دینے والا، تمہیں زندگی دینے والا، اس کوشش کی توفیق دینے والا، تمہارے ہاتھ پاؤں سماعت بصارت سب کچھ اس پروردگار کی دین ہے، اس کا دیا ہوا، اس کا ہر چیز اس کا دیا ہوا رزق ہے۔ تمہاری عقل، تمہارے ریسورسز، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہاری علم، تمہاری اگلا لفظ بولنے کی استطاعت، تمہاری اگلا سانس لینے کی استطاعت اس پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دنیا میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، اور آسانی ہو جائے گی ان تمام بتوں کو ایک ایک کر کے پاش پاش کرتے ہوئے۔ اور جب ان تمام بتوں کو پاش پاش کر لو گے تو پھر اس پروردگار عالم کے سامنے اسی طرح سے جھک پاؤ گے، سجدہ ریز ہو سکو گے جیسے سجدہ کرنے کا حق ہے۔ لا الہ الا اللہ اس طرح سے زبان سے نکلے گا اور دل میں جاری ہو جائے گا جس طرح سے کہنے کا، ماننے کا حق ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، نہ اپنی ذات کا بت، نہ دولت کا بت، نہ اقتدار کا بت، نہ رشتوں کا بت۔ نیتوں پہ ساری بات آ جاتی ہے، آپ ساری اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا اس جسم کے آرام کی آسائش کی پرواہ نہ کرو، اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے، اس روح کی افزائش کی پرواہ کرو جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ایک آخری جملہ مولا نے طریقہ بتا دیا، خود کھانا کھانا جسم کی غذا ہے، دوسرے کو کھلانا روح کی غذا ہے۔ تو جو اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی روح کی بالیدگی، روح کی ترقی کی کوشش کرے گا، اور اس کے لیے جسمانی آرام کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہونی چاہیے، اور پھر جو نیک عمل کریں، جو نیکی کریں کسی انسان کے لیے، کسی رشتے کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما،
یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں، تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ رزق پاتے ہیں اپنی پروردگار کی جناب سے، انہیں اس رزق حسن کے صدقے میں ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، آسانی کے ساتھ ہمیں وہ رزق دے کہ ہم تیری عبادت سے غافل نہ ہو۔ یا اللہ پاک و طیب رزق دے، اپنا گھر دے، وہ گھر دے جو بے گھر ہے انہیں وہ گھر دے، اپنا گھر جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو جو دلی حاجات ہمارے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین، سامعین، ناظرین کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔